مان سے آپ کی ملاقات کروائیں گے جن کا نام ہے غزالہ سلیم، جو کہ سوشل ورکر ہیں۔ السلام علیکم غزالہ، کیسی ہیں؟ وعلیکم السلام، آپ کیسی ہیں؟ الحمدللہ میں بالکل ٹھیک ٹھاک، آپ کو بھی ویلکم کہتے ہیں مسکراتی صبح میں۔ انہی کے ساتھ ساتھ ایک لے کر چلتے ہیں آپ لوگوں کو جن کا نام ہے حسن علی، جو کہ سوشل ورکر ہے۔ السلام علیکم حسن، کیسے ہیں؟ وعلیکم السلام، الحمدللہ ٹھیک ٹھاک، آپ سنائیں کیسے؟ الحمدللہ میں بھی ٹھیک ٹھاک، اور پیاری ہمیشہ بچپن سے یہی بولتی رہتی ہوں میں۔ میرا ایک ڈائلاگ ہے جو کہ یہ بہت وائرل ہو جائے گا ان قریب انشاءاللہ۔ آپ چاروں معزز مہمانوں کو ویلکم کہتے ہیں جی مسکراتے صبح میں، اور مسکراتے مسکراتے ہی ہم جو ہے وہ حل تلاش کرنے کی ہمیشہ کوشش کرتے ہیں۔ جیسے ہم بریک سے پہلے جب شو سٹارٹ ہوا تھا اس سے پہلے ہم بات کر رہے تھے کہ کراچی جو ہے وہ پورے ہمارے ملک کی معیشت کو چلا رہا ہے، لیکن کراچی کو صرف اور صرف اللہ چلا رہا ہے۔ بے شک ایسا ہی ہے۔ تو کیا سمجھتی ہیں غزالہ، کس طرح سے آپ سوشل ورکر کرتی ہیں؟ دیکھیں آپ تمام معزز مہمان جو ہے اپنی اپنی جگہ پہ بہت بہترین کام کر رہے ہیں۔ اگر آپ لوگ اپنا کام انجام نہ دیں تو کراچی کا پہیہ بہت مشکل سے چلے، کیونکہ حالات بہت ناساز ہیں۔ تو کیا کہنا چاہیں گی، کس طرح کا سوشل ورک کرتی ہیں، ذرا اپنے بارے میں بتائیے۔ دیکھیں میرا تعلق خانقاہ بخاریہ سے ہے، میں خانقاہ بخاریہ کی طرف سے سوشل ورک کرتی ہوں۔ ہم بے کس اور نادار لوگوں کی مدد کرتے ہیں، بچوں کی شادیاں کرواتے ہیں، رمضان میں راشن بٹتا ہے ہمارے خانقاہ بخاریہ کی طرف سے، اور اس کے علاوہ بھی جو ہے ہم ہیلتھ کارڈ بھی ہمارے پاس سے ایشو ہوتا ہے جس میں لوگوں کی ہم مدد کرتے ہیں۔ دیکھیں بنیادی وجہ حالات خراب ہونے کی یہ ہے کہ ہم انڈیویجولی اپنے آپ کو کریکٹ نہیں کر رہے، ہر آدمی دوسرے آدمی کو بلیم کر رہا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم دین سے بہت دور ہیں، ہم دوسرے پر انگلیاں اٹھانا بہت اچھی طریقے سے جانتے ہیں پر اپنے گریبان میں بعد میں جانتے ہیں۔ بالکل ایسا ہی ہے۔ راہ خدا کی مدد کرنے میں کوئی تیار نہیں ہوتا، غلط کاموں میں پیسہ لگانے کے لیے ہر آدمی تیار ہو جاتا ہے۔ آپ کسی کو اگر دین خدا کی طرف بلائیں تو وہ اتنے آرام سے آنے پر تیار نہیں ہوتا۔ ہمارے جو مرشد ہیں سید شرف الدین علی بخاری، انہوں نے ہمیشہ یہی درس دیا ہے کہ خدمت کرو بغیر رنگ نسل مذہب کے، اور ہماری خانقاہ بخاریہ اسی فلسفے کو لے کر آگے کام بھی کر رہی ہے۔ ٹھیک ہے، ہم لوگ مختلف علاقوں سے ڈیٹا کلیکٹ کر رہے ہیں تاکہ ہم سفید پوش لوگوں کی مدد کر سکیں رات کے اندھیرے میں۔ اس میں ہمیں کوئی میڈیا پبلسٹی نہیں چاہیے۔ ویری گڈ۔ اور اس میں عورتوں کا بہت بڑا کردار ہے۔ دیکھیں عورت ہمیشہ سے ایک مین کیریکٹر رہی ہے کسی بھی سوسائٹی کو بنانے کے لیے۔ ایک فرد واحد ہی ایک کیریکٹر کی ایک سوسائٹی کی بنیاد رکھتا ہے۔ عورت پر اللہ تعالیٰ نے نبی اور ولی جتنی ذمہ داری عائد کی ہے، کیونکہ ایک آدمی کی اچھی تربیت وہ پوری نسل کی اچھی تربیت ہوتی ہے۔ بہت افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ ہماری مائیں جو ہیں وہ دور ہیں ان سب چیزوں سے، اور اس کی بنیادی وجہ یہ کہ ہم نے قرآن شریف کو چھوڑا ہوا ہے۔ ہماری بیٹیاں جب رخصت ہوتی ہیں تو ہم قرآن شریف کو ان کے سروں پر رکھ دیتے ہیں، ان کو یہ نہیں کہتے کہ بیٹا اسے کھول کے پڑھنا بھی ہے۔ قرآن شریف وہ واحد کتاب ہے جس میں پیدا ہونے سے پہلے سے لے کر مرنے کے بعد تک کا سفر لکھا ہوا ہے۔ بالکل ایسے۔ اگر ہم قرآن شریف کو کھول کر پڑھیں تو ہمیں کسی مولوی کی، کسی قانون دان کی، کسی وکیل کی زندگی میں کبھی ضرورت ہی نہ پڑے۔ بالکل ایسے۔ قرآن شریف میں بھائی بہن سے لے کر پڑوسی، رشتہ دار، کافر، ہر بندے کے ساتھ احسن سلوک کی ہمیں تاکید کی گئی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایک اچھا انسان پیدا کیا ہے، نہ کہ ہمیں شیعہ، سنی، بریلوی، کافر، ہندو، یہ اللہ تعالیٰ نے نہیں پیدا کیا، لیکن ہم ان سب چیزوں کو چھوڑ کر بیٹھے۔ بالکل ایسا ہی ہے۔ اور میں چاہتی ہوں غزالہ آپ جب بھی اب بات کریں نا تو یہ والا کیمرہ آپ کا ہے، یا آپ یہاں پہ دیکھ کے بات کریں تاکہ ناظرین جو ہیں وہ آپ کی اچھی اچھی باتیں جو ہیں وہ سن سکیں، اور وہاں سے سوشل ورک کر رہے ہیں، اپنی خصوصیات بیان کیجئے۔ پہلے تو میں بہت بہت شکر گزار ہوں میٹرو ون چینل، ڈائریکٹر منصور صاحب اور اسپیشلی آپ کا کہ خانقاہ بخاری سے نمائندگی کرنے مجھے موقع ملا۔ اور سوشل ایکٹیویٹیز کے اگر حوالے سے میں آپ سے کچھ کہوں تو میں آغاز کروں گا قرآن کی آیت سے۔ سورہ آل عمران آیت نمبر 110 میں اللہ تعالیٰ ارشاد باری تعالیٰ فرما رہے ہیں، تم ان امتوں میں بہترین ہو جسے انسانوں کی فلاح کے لیے پیدا کیا گیا۔ دیکھیں اگر فلاح کو سمجھنا ہے نا، فلاح کا جو کانسیپٹ ہے، فلاح کیا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو ہمیں آئین دیا، قرآن دی، شریعت دی، اس کے مطابق اگر فلاح کو سمجھنا ہے ہمیں تو فلاح کی اگر تفسیر میں جائیں تو قرآن کا جواب قرآن سے اگر آپ لیں تو آپ چوتھے پارے کی پہلی آیت پڑھتے ہیں تو اس میں ارشاد باری تعالیٰ ہے کہ تم ہرگز بھلائی کو، فلاح کو نہیں پہنچ سکتے جب تک قیمتی چیز ہے خدا میں قربان نہ کرو، کیونکہ انسان قربانی اپنی ذات سے جب دے، جس چیز کا وعدہ کرے اس کو پورا کرے۔ قرآن میں جیسے آیت ہے کہ اے ایمان والو وہ کیوں کہتے ہو جو خود نہیں کرتے۔ تو ہمیں سب سے پہلے تو یہ بیسک کانسیپٹ پکڑنا چاہیے کہ اپنی سطح سے انڈیویجولی ہم کیا کر سکتے ہیں۔ دیکھیں تذلیل سے بہتر تنقید اور تنقید سے قبل تحقیق کی ضرورت ہوتی ہے۔ آج ہمارے معاشرے میں یہی فقدان ہے کہ ہم ایک دوسرے پہ تنقید برائے تنقید کر کے آگے چل رہے ہیں، جبکہ اس سے امت ٹوٹ رہی ہے۔ آپس میں جو یکجہتی ہے، جو آپس میں کوارڈینیشن ہے، وہ
گیپ بڑھتا جا رہا ہے، مستقل ہم لوگ آگے جو ہے بڑھنے کے بجائے پیچھے آ رہے ہیں. تو ہمیں یہ کوشش کرنی چاہیے کہ ہم اپنی طور پر دوسروں پر تنقید نہ کریں، اپنی سطح پہ جو ہمارا انڈیویجول کام ہے وہ انفرادی طور پر اجتماعیت کے لیے کریں. کوشش یہی کریں کہ ایک دوسرے کے ساتھ ایک دوسرے کا درد، ایک دوسرے کے دکھ میں ساتھ کھڑے ہوں، ایک دوسرے کے ساتھ کھڑے ہو کر تعاون کریں، بجائے تنقید کے ایک دوسرے کا ساتھ دے کر ہمیں آگے کے اسٹیپ، آگے کے معاملات کے حوالے سے سوچنا ہے. جیسے میں خانقاہ بخاریہ سے یہاں پر حاضر ہوا ہوں، پیش ہوا ہوں، تو خانقاہ بخاریہ جو ہمیں نقطہ نظریہ دیتا ہے، کیونکہ میں وہاں سے کافی ٹائم سے وابستگی رکھتا ہوں، تو خانقاہ بخاریہ میں جو نظام، جو سسٹم میں نے وہاں دیکھا، جس نظام کو میں دیکھتا ہوا آیا ہوں، جو میں نے اس کو فالو کیا، ہماری اکانومی جس کنڈیشن پہ، جو ہمارے اکانومی کی کنڈیشن ہمارے سامنے چل رہی ہے، اس کے بہت سارے فارمولے ہیں ہمارے پاس. اگر ان کو بروئے کار لایا جائے تو آگے ایک اکنامی اسٹیبل ہو سکتی ہے. ٹھیک ہے. میں نے ان تقریباً 15 سے 10 یا 15 سال سے میں مطلب خود اپنا میرا ذاتی تجربہ ہے، میں دیکھ رہا ہوں کہ بڑے بڑے لیڈران، بڑے بڑے شخصیات، اہم شخصیات آتی ہیں، ان سے مشاورت لیتی ہیں، اور یہاں تک کہ یہ بھی کہا ہے کہ ہم آپ کی سربراہی قبول کرتے ہیں ابا جی کی، لیکن وہ یہی کہتے ہیں میں اسباب سے زیادہ مسبب الاسباب پہ بھروسہ کرتا ہوں. اگر قوم جو آئین ہمیں دیا ہے قرآن، اس کو اس پہ تحقیق کر کر، اس پہ فکر کر کر، تفکرون کا جو ہمارے جو فقدان ہے نا، فکر کا جو ہماری قوم، ہمارے نوجوان نسل جو کہتے ہیں کہ جیسے آپ کسی چیز کی تحقیق نہیں کریں گے، جب تک آپ فکر نہیں کریں گے تو پھر آپ کا ذکر کیسے ہوگا؟ بالکل ایسے. دیکھیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے فکر کی، پھر ان کا ذکر ہوا بلند، جیسے ورفعنا لک ذکرک. تو ہمیں اپنی سطح پر کوشش یہ کرنی چاہیے کہ ہم کسی پہ تنقید کرنے کے بجائے ایک دوسرے کے ساتھ کھڑے ہوں، آنے والے وقت میں ایک دوسرے کے لیے ساتھی بنے دکھ اور اس کے غم کا. اور اگر آپ سوشل ایکٹیویٹیز کرتے ہیں تو اس کے لیے آپ کو بالکل گراؤنڈ سے آپ نے ورکنگ سٹارٹ کرنی ہے، ڈور ٹو ڈور جا کے آپ وہاں پر جا کے جب بات کریں، آپ گفتگو کریں تو آپ یہ نہ کہیں کہ ہم یہ کر دیں گے. آپ اپنی حیثیت میں، اپنی ذات میں آپ اس وقت کیا ہیں اور آپ کیا کر سکتے ہیں. بالکل. آپ کی مطلب جو آپ کی کرنٹ جو کنڈیشن ہے اس کو دیکھتے ہوئے آپ وہ کام اور وہ بات کریں کہ جس میں جو قرآن سے نہ ٹکرائے، کہ جیسے اے ایمان والو وہ کیوں کہتے ہو جو خود نہیں کرتے. تو ہمارے جو معاشرے میں ایک تو وعدہ خلافی یہ بہت عام ہے، اور جو کہتے ہیں وہ ہم کرتے نہیں ہیں. بالکل. تو اگر یہ چھوٹی چھوٹی دیکھیں قرآن کی ایک بھی آئین کے اگر ہم خلاف کوئی کام کریں گے تو لازمی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کتنی ہی قومیں بالکل اللہ ہلاک تعالیٰ فرمائی، ناراض کہاں گئی وہ سنگتیں، اللہ تعالیٰ نے کھپا دی، کچھ کسی کا نہیں پتا. تو آج اگر ہم یہاں بیٹھے ہیں تو ایک دوسرے کے ساتھ اگر جیسے یہ سوشل ایکٹیوسٹ ہیں، میں ہوں، اور جو لوگ اپنی اپنی سطح پر کام کر رہے ہیں یا اپنی جو ڈیوٹیز رسپانسبلٹیز ادا کر رہے ہیں، اگر یہ ذاتیات کی بنیاد کو چھوڑ کے، کہتے ہیں نا وہ عقل، کیا کہتے ہیں نا، خود پسندی عقلوں کی بیماری ہے، اپنے مال کو دوسرے کے لیے زرخیز نہ بناؤ. تو یہ جو زرخیز اندوزی اگر ختم ہو جائے آپس میں، اور آپ کے ہاتھ تقسیم کرنے والے بن جائیں اور آپ کے جذبے تقسیم والے ہوں، تو میں کہتا ہوں یہ قوم جو ہے بہت آگے نکلے گی. لیکن کوشش اور آپ کے نیک نیتی ہونی چاہیے کہ آپ کس طرح سے اس کو لے کے چلیں گے اور کس طریقے سے ایک دوسرے کے ساتھ آپ تعاون کریں گے. بالکل. غزالہ بتائیے گا، آپ سوشل ورکر ہیں ماشاءاللہ اور زبردست قسم سے آپ کام کرتی ہیں اور خانقاہ بخاریہ سے بھی آپ کا تعلق ہے، کیا ویژن اور کیا منشور ہے آپ لوگوں کا؟ ویژن اور منشور ہمارا یہی ہے کہ قرآن شریف کی تعلیم دینا. لوگ قرآن شریف سے بہت دور ہیں، ان کو درس قرآن کی طرف واپس لے کر آنا. ہر جمعے کو ہماری خانقاہ بخاریہ میں ماشاءاللہ سے درس قرآن ہوتا ہے، لوگوں کی کثیر تعداد اس درس قرآن میں شرکت کرتی ہے اور ماشاءاللہ سے کچھ سیکھ کر بھی جاتی ہے. دیکھیں ہمارے بنیادی جو مسائل ہیں نا، وہ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم دین سے بہت دور ہیں، اور جب ہم دین سے بہت دور ہیں تو نفسہ نفسی میں پڑے ہوئے. ہر شخص جو ہے وہ رزق کی مارا ماری میں پھنسا ہوا ہے، جبکہ رزق کا وعدہ اللہ تعالیٰ کا ہے. جب رزق ہم نے اپنے ہاتھ میں لے لیا ہے تو پھر اللہ تعالیٰ نے بھی ہمارے بہت سارے مسائل کو ہم پر چھوڑ دیا ہے کہ بھئی سب کچھ تو تم لوگوں نے اپنے ہاتھ میں لے لیا ہے. تو جب تک ہم اللہ تعالیٰ سے نہیں جڑیں گے، اللہ تعالیٰ ہماری زندگیوں کو آسان کرنے والا نہیں ہے. ہمارے جو پیر و مرشد ہیں سید شرف الدین علی بخاری، ان کی تعلیمات ہمارے لیے یہی ہیں کہ بھئی اللہ کے دین کی طرف جڑو، اللہ کے دین کی طرف زیادہ سے زیادہ اور لوگوں کو دین قرآن کی دعوت دو. اپنی زندگی دیکھیں، ہم نے اپنی زندگیوں کو خود مشکل کیا ہوا ہے، ہم نے اپنی خواہشات کو اپنے وسائل سے زیادہ بڑھا لیا ہے. بے شک ہم اپنے حال میں خوش نہیں ہیں، ہم ماضی کو دیکھ کر کڑتے ہیں، حال سے ہم مایوس رہتے ہیں اور مستقبل کی فکر میں ہم گھلتے ہیں، جبکہ حال، ماضی اور مستقبل سب کچھ اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے. بے شک. عورتوں نے اپنی خواہشات کو اتنا بڑھا لیا ہے کہ پھر ان کی وجہ سے ان کی پوری فیملی ڈسٹرب رہتی ہے.
ہمارے جو نصیب کا ہے وہ ہمیں مل کر رہے گا، اس بات پر ہمارا یقین ختم ہو چکا ہے۔ صحیح کہہ رہی ہیں، کہیں نہ کہیں یہی ہماری ناکامی کی وجوہات بنتی ہیں۔ اور جب ہم درد سنتے ہیں تو آپ یقین کریں دل کو اتنا سکون ملتا ہے، اتنی تقویت ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ ہے جو ہمارے دلوں کو پھیرنے والا ہے، ہمارے حال کو بدلنے والا ہے۔ بے شک وہ ہم سے 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرتا ہے۔ بالکل بے شک، تو ہماری کوشش یہ ہے کہ ہم لوگوں کو زیادہ سے زیادہ دین کی دعوت دیں، اور رہی ویلفیئر کی بات تو ماشاءاللہ خانقاہ بخاریہ سے مطلب بند ہاتھوں سے لوگوں کی مدد کی جاتی ہے، اس کی کوئی پبلسٹی نہیں کی جاتی، چاہے وہ لوگوں کے گھروں کے راشن کا مسئلہ ہو، ان کی صحت کا مسئلہ ہو، بچوں کی شادیوں کا مسئلہ ہو۔ الحمدللہ ہماری ٹیمیں جو ہیں وہ گراؤنڈ میں اتری ہوئی ہیں۔ اب ہم نے یہ کوشش کی ہے کہ ہم نیشنل سطح پر بھی آئیں، کیونکہ ریاست کی مدد کے بغیر نا یہ اتنے سارے کام جو ہے وہ ممکن نہیں ہے۔ ابھی جو ہمارے 3 کینڈیڈیٹس ہیں ماشاءاللہ وہ اپنے اپنے وسائل میں رہتے ہوئے لوگوں کی مدد کر رہے ہیں، لیکن ہم چاہتے ہیں کہ زیادہ لوگ فیض یاب ہوں، تو اسی لیے ہمارے جو پیر و مرشد ہیں سید شرف الدین علی بخاری، انہوں نے اپنے 3 کینڈیڈیٹس کو میدان میں اتارنے کا فیصلہ کیا ہے، اور انشاءاللہ اللہ تعالیٰ سے پوری امید ہے کہ وہ جیتیں گے، تو پھر ہم اور زیادہ لوگوں کی مدد کر پائیں گے۔ بالکل، آپ شرف الدین بخاری سے آپ کی مراد ہے ابا جی سرکار؟ بالکل جی بالکل۔ بڑھتے ہیں ہم حسن کی جانب۔ حسن آپ بتائیے گا آپ کب جڑے ابا جی سرکار خانقاہ بخاریہ سے؟ وابستگی تقریباً 10 سے 12 سال ہو گئے مجھے خانقاہ سے وابستگی ہوئی، اور جو خانقاہ کے اندر جو ویژن لے کے جو پہلے ویژن تھا وہ ویژن اب بھی ہے کہ آپ لوگ اپنی ذات سے سچے ہو جائیں، اے ایمان والوں اللہ سے ڈرو، سچوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ اگر انسان اپنی ذات سے سچا ہو جائے اور جیسا اس کو درد جیسے خود پہ بیتتی ہے دوسرے کے دکھ کو اسی طرح سمجھے، تو میرے خیال سے یہی فلاح ہے، یہی ایک دوسرے کا درد بانٹنے کا طریقہ کار ہے۔ خانقاہ کے اندر جس طرح سے نظام کو لے کے چل رہے ہیں، قرآن احادیث کی روشنی کے اندر نوجوانوں کے اندر ایک نیا شعور بیدار کر رہے ہیں کہ دیکھیں قرآن ہمارا آئین ہے، اگر ہم اپنے اس آئین کو فالو کریں اور اس پہ عمل کریں، کیونکہ سورہ اسر میں آیت ہے نا اِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، ایمان کے بعد بیٹھنا نہیں، ایمان کے بعد نیک عمل کرنے، پھر وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ، اور پھر حق کی تلقین کرنی ہے، وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ، اور پھر صبر کرنا ہے۔ دیکھیں ہم لوگ اگر اپنی سطح پر قرآن کو تھوڑا تھوڑا اپنے اندر اس کو ایبزارو کریں اور تھوڑا تھوڑا عمل میں لے کر آئیں، اور نوجوانوں کو اور آنے والی نسل کو متعارف کرائیں کہ آئین کیا کہتا ہے، ہمارے قائد جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں ان کی تعلیمات کیا ہیں، تو معاشرہ ہماری ترقی کی طرف بڑھنے کے ساتھ ساتھ ایک جو شعور ہے انسان جو جس کا فقدان اس قوم میں پایا جاتا ہے، آنے والی نسلوں کے اندر وہ بیدار ہوگا۔ بالکل۔ اب دیکھیں جیسے نیشنل سطح پہ جیسے غزالہ باجی نے بات کری کہ ہمارے کینڈیڈیٹ آزاد امیدوار کھڑے ہوئے ہیں، دیکھیں یہ بات تو انہوں نے بالکل بجائے کہی کہ ریاست جو ہے نا، ریاست کو کوئی کلیم نہیں کر سکتا، ریاست جو ہے نا، دیکھیں جیسے ہمارے مہمان انہوں نے کہا کہ کچھ پالیسی کا فقدان ہے، کچھ پالیسی میکنگ مطلب درست نہیں ہے، حکمت عملی اختیار نہیں کی جا رہی۔ دیکھیں ایسی حکمت عملی اگر آپ اہل علم سے لیں اور اہل علم سے جا کے رجوع کریں تو وہ آپ کو قرآن اور حدیث کی، کیونکہ دیکھیں قرآن میں تمام امتوں کا حال اور احوال بتا دیا گیا ہے، ان پہ عذاب کیوں نازل ہوا، کس وجوہات اللہ کی کون سی وہ وجوہات تھی جن سے اللہ کی ناراضگی بڑھی اور یہ قوم کیوں ہلاک کی گئی۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اگر آپ اپنی سطح پر کام کر رہے ہیں تو اگر آپ نیشنل لیول پہ کام ہم لوگ جیسے کرنے جا رہے ہیں تو ہم پہلے اپنے کریکٹر کو قرآن کی تعلیم کے مطابق، اور جو ہمارے ابا جی سرکار ہے جو انہوں نے ہمیں تعلیمات دی ہیں اور جو ہم نوجوانوں کو یہاں تک پہنچایا ہے اور ہم کو گائیڈ کیا ہے، ہمیں ایجوکیٹ کیا ہے کہ آج ہم اس فرنٹ پر آ کے آپ سب کے سامنے بتا رہے ہیں کہ کس طرح سے ہمیں آگے اپنا اسٹیپ لینا ہے، اور جو ہمارے 3 کینڈیڈیٹ جو آزاد امیدوار ہمارے کھڑے ہوئے ہیں تو وہ نیشنل سطح پر جا کر کس طرح سے اپنی خدمات سر انجام دیں گے، جس میں غزالہ باجی نے یہ بات کہی۔ جی 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 اچھا، میں حسن کی بات کو سیکنڈ کرتی ہوں کہ ہمارے جو پیر و مرشد ہیں سید شرف الدین علی بخاری، وہ ایک انقلابی رہنما کے طور پر سامنے آئے، کیونکہ وہ انسان میں بیداری کی روح پھونکتے ہیں۔ 99% جو ہے وہ یوتھ ہے ان کے ساتھ، اور اس پرفتن دور میں یوتھ کا قرآن شریف سے جڑنا بڑی بات ہے۔ دیکھیں سوسائٹی تو تبدیل انڈیویجولی ہوگی نا، ایک ایک کیریکٹر بدلے گا تو سوسائٹی بنتی چلی جائے گی، اور جب تک یوتھ نہیں جڑے گا قرآن شریف کے ساتھ تو سوسائٹی کیسی بدلے گی۔ ہم تو اپنی عمر کا ایک حصہ گنوا چکے ہیں، لیکن اب ہمارے بچوں کا وقت ہے، تو اس سے پہلے کہ قرآن شریف ہمارے درمیان سے اٹھا لیا جائے اور توبہ کے دروازے بند ہو جائیں، ہم سب کو قرآن شریف کی طرف واپس آنے کی ضرورت ہے۔ قرآن شریف ایک مکمل ضابطہ حیات ہے، بے شک یہ زندگی کی، اس میں زندگی کے ہر مسئلے کا حل ہے، اور جب تک ہم قرآن دیکھیں جس طرح ہم ہیں نا ویسے ہی ہمارے حکمران ہیں، ہم صرف حکمرانوں کو ذمہ دار نہیں ٹھہرا سکتے، ہم خود کہاں کریکٹ ہیں۔
بالکل صحیح بات ہے. یہ بات ہم آپ بتائیے گا انتخابی مہم کیسی چل رہی ہے, جو آپ کے انڈیپینڈنٹ کینڈیڈیٹس ہیں ان کا کیا جو ہے وہ ویژن ہے, کیا سمجھتی ہیں؟ دیکھیں الحمدللہ بہت اچھی چل رہی ہے. میرے جو یہ 3 بھائی جو الیکشن میں جو کھڑے ہوئے ہیں, دیکھیں شاہ صاحب کے زیر سایہ تربیت پا کر کندن بن چکے ہیں. اپنی اپنی فیلڈ میں ماشاءاللہ یہ لوگ پہلے ہی لوگوں کی مدد کر رہے تھے, اب زیادہ وسیع پیمانے پر کریں گے. ان کا ویژن یہی ہے کہ بھائی کوئی غریب بھوکا نہ سوئے, کسی کے گھر میں پریشانی نہ ہو, بچوں کو ایجوکیشن کی پریشانی نہ ہو, بچوں کی شادیوں میں کوئی مسئلے مسائل نہ ہو. تو ہم انہی کوششوں کو ساتھ لے کر چل رہے ہیں. ہمارا ارادہ یہ ہے کہ ہم اپنے خانقاہ بخاری کی طرف سے صحت کارڈ کا بھی اجرا کیا جائے گا, تاکہ جو لوگ علاج کو افورڈ نہیں کر سکتے وہ علاج بھی کروا سکتے ہیں. بلڈ ٹیسٹ کی سہولت دی جائے گی. راشن تو ہماری طرف سے گھروں پر پہنچایا جا رہا ہے. لوگوں کے گھروں میں عموماً جو مسئلے مسائل چلتے رہتے ہیں ہم انہیں بھی دور کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. میں آپ کو بتاؤں کہ جو سید شرف الدین علی بخاری صاحب ہیں, ان میں یہ لوگوں کو انقلاب برپا کر دیتے ہیں, لوگوں کی دینی زندگی میں بھی اور دنیاوی زندگی میں بھی. انسان وہ ہوتا ہے جو انسان کو جس کی بات سن کر اس کا دل بدل جائے. بالکل. ہم دین کے قریب تو ہوئے ہیں, ہمارے گھر کے مسئلے مسائل بھی بہت زیادہ ختم ہو گئے. کیوں کہ ہم دین قرآن کو سن کر اور سمجھ کر اس بات پر پہنچے ہیں کہ بھئی آپ جس حال میں ہیں اس حال میں خوش ہیں. الحمدللہ صبر شکر کرنا سیکھیں نا, یہ سب سے بیسک بات ہے. آپ کے پاس جو بالکل آپ کے پاس جو وسائل ہیں آپ اسی میں رہتے ہوئے اپنے اخراجات کو کنٹرول کریں. بالکل کنٹرول کریں, اور اگر ہم نے بریک کو نہیں کنٹرول کیا تو بریک ہم سے ناراض ہو جائے گی. بریک آ گئی ہے ناظرین, بڑھتے ہیں بریک کی جانب. آپ لوگ کہیں جائیں گے وہ دیکھتے رہیے اپنا فیوریٹ مارننگ شو, جس کا نام کیا ہے وہ آپ سب کو پتا ہے. لیٹس ٹیک اے شارٹ بریک. جی ناظرین, ویلکم بیک ٹو دا شو. آپ لوگ دیکھ رہے ہیں آپ کا فیوریٹ مارننگ شو, جس کا نام ہے مسکراتی صبح. بڑھتے ہیں ہم حسن کی جانب. حسن ہمیں بتائیے گا کیسے چل رہی ہے الیکشن کی تیاریاں؟ الیکشن کی کمپین جو چل رہی ہے, ڈور ٹو ڈور جا رہے ہیں, لوگوں سے ملاقات کر رہے ہیں, ان کے تحفظات اور ان کے سوالات کے جوابات دے رہے ہیں کہ دیکھیں اللہ تعالیٰ اس قوم کی حالت جب تک نہیں بدلتا جب تک خوب قوم اپنی حالت بدلنے کے خود تہیہ نہ کر لے, اور اللہ تعالیٰ جیسی قوم ہوتی ہے ویسے ہی حکمران مسلط کرتے ہیں. دیکھیں اگر قوم زچ آ چکی ہے نا, قوم پریشان ہے, حالات کے زد میں آ کے مجبور ہے, اور مطلب اس سسٹم سے بیزار ہو چکی ہے, تو قوم کو خود کھڑا ہونا پڑے گا. دیکھیں قرآن میں سورۃ توبہ میں آیا تھا نا, اے ایمان والو اللہ سے ڈرو, سچوں کے ساتھ ہو جاؤ. تو آپ پہلے تو یہ دیکھیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات اور ان کی تعلیمات پہ کون پورا اتر رہا ہے. دیکھیں کہنا آسان ہے لیکن اس کو کرنا بہت مشکل ہے, کیونکہ اے ایمان والو وہ کیوں کہتے ہو جو خود نہیں کرتے. تو ہمارے کینڈیڈیٹ ہیں وہ ڈور ٹو ڈور جا کے اپنا نظریہ, اپنا فلسفہ, جو ہمارا نقطہ نظر ہے وہ سامنے رکھ رہے ہیں کہ کس طرح سے ہم اس معاشرے کو بچا سکتے ہیں. دیکھیں ہر کسی کو موقع دیا پلیٹ فارم پہ آ کے ورک کریں, قوم کے لیے خدمت کریں, قوم کے لیے کوشش کریں, پاکستان کی فلاح و بہبود کے لیے کوشش کریں. لیکن کیا وہی ریپیٹ چہرے آتے رہیں گے؟ اگر کچھ نئے چہرے آپ کے سامنے آئے تو ان کو بھی میری درخواست ہے عوام سے کہ ان کو بھی موقع دیا جائے, جو قرآن کے نظریے, اسلام کے نقطہ نظر پہ آگے لے کے چل رہے ہیں. جو شاہ صاحب ابا جی سرکار کا جو بیان ہے, دیکھیں سب سے بڑی بات ہوتی ہے لیڈر کی کہ اس کے لیے امانت داری اور صداقت, صادق و امین ہونا بہت ضروری ہوتا ہے. اور وہی لیڈر اگر جو کہے اور اسے کرے تو میں کہتا ہوں کہ اس کی دھاک دلوں میں بیٹھ جاتی ہے. اور دیکھیں وہ عیسیٰ علیہ السلام کی بھی قرآن میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا, اے عیسیٰ ان حواریوں کے دل میں تمہاری عزت کس نے ڈالی؟ تو فرمایا اے اللہ تو نے ڈالی. تو عوام کے دلوں میں اگر اترنا ہے تو عوام کے درد کو سمجھنا پڑے گا, ان کے درد کو. اگر عوام کے دلوں میں اترنا, ان کی خدمت کرنی ہوگی تو آپ نے اپنی ذات سے پہلے فرسٹ سٹیپ اٹھانا ہے. تو جو خانقاہ بخاریہ نے جتنی سطح پر ان 15 سے 20 سالوں میں ورکنگ کری, سینہ بسینہ لوگوں کو جوڑا, جیسے ہمارے مارننگ شوز ہو رہے ہیں تو لوگ آ رہے ہیں. دیکھیں آپ نوجوان بول رہا ہے, اسے ایجوکیشن مل رہی ہے اور ایجوکیشن میں شعور بیدار ہو رہا ہے. اب اگر یہی سوالات دیکھیں, اگر عوام اور یوتھ میں شعور آ جائے تو میرے خیال سے جو آپ کی جو کرپٹ جو لوگ ہیں وہ آگے سٹیپ بڑھانے سے پہلے 1000 بار سوچیں. بالکل ایسے ہی ہے. اصل میں یہی تو فقدان پایا تھا کہ تفکرون, فکر کا عنصر کم ہو گیا, جو ہمیں خانقاہ سے ابا جی سرکار, جو شاہ صاحب سید شرف الدین علی بخاری جو ہمیں نظریہ بتا رہے ہیں, جو اسلام کا فلسفہ بتا رہے ہیں, بتا رہے ہیں کہ تمہارے قائد رسول اللہ ہیں, امت کے قائد رسول اللہ ہیں, ان کی تعلیمات پہ کیوں نہیں اتر رہے؟ اگر آپ ان کی تعلیمات پہ اترو گے تو اللہ تعالیٰ آپ کے قدم جما دے گا. اور جس طرح سے ہمارے کینڈیڈیٹ کر رہے ہیں وہ نظریہ اسلام کو لیتے ہوئے, اور یہ دین فطرت پر ہے. دیکھیں دین اسلام دین فطرت پر ہے. اس انسان کی جو فطرت ہے اس کے تمام قوانین اس قرآن کے تحت اگر آپ اس میں سے نکالیں آپ کو ضرور ملیں گے.
آپ انسان کی مینٹلٹی، اس کے فزکس، اس کے تمام جتنے بھی کوشچن جو ان کے معاملات ہیں، آپ کو قرآن سے جواب ملیں گے. تو کیوں نہ ہم دوسری طرف تحقیق کریں، قرآن کو تحقیق کر کر ان سے سوالات اور جوابات دیں، تاکہ دیکھیں قرآن میں آیت ہے نا، اے نبی ان سے کہہ دیجئے اس کتاب کی آیتیں دلوں پہ اثر کرتی ہیں، تو ہم اپنی بات کیوں کریں؟ اگر اس کی کتاب کی آیتیں، اللہ کے قرآن کی آیتیں دلوں پہ اثر کرتی ہیں. اور یاد رکھیے کہ دیکھیں قرآن کی بات کہہ کر پلٹنا وہ بہت بڑا گناہ ہے. تو اگر ہم لوگوں نے یہ آنرشپ لی ہے خانقاہ بخاریہ سے، شاہ صاحب نے جو ہمیں تعلیمات دی ہے، ہم اگر قرآن کو لے کے اور یہ سسٹم کو، لوگوں کو سوالات ان تک پہنچا رہے ہیں، ان کے مسائل کے حل قرآن کی روشنی میں بتا رہے ہیں، تو لازمی بات ہے سولوشن ہے تو ہم لوگ پلیٹ فارم پہ اتریں. تو پالیسی ہمارے پاس ہے، ہمارے پالیسی بھی میکنگ بھی کہ اکنامی کو اسٹیبل کیسے کیا جائے. دیکھیں گراؤنڈ سے کام کرنا ہوتا ہے. بالکل گراؤنڈ سے کام کریں گے تو چیزیں بہت خوبصورت ہے. کیا کہنا چاہیں گے غزالہ؟ میں یہ کہنا چاہوں گی کہ آقا علیہ السلام نے اپنے آخری خطبے میں ارشاد فرمایا تھا کہ میں تمہارے درمیان دو چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں، ایک قرآن پاک اور ایک اہل بیت. بدقسمتی سے ہم نے ان دونوں چیزوں کو ہی چھوڑ دیا ہے. اس سے پہلے کہ قرآن شریف ہمارے درمیان سے اٹھا لیا جائے، تمام لوگوں سے درخواست ہے کہ قرآن شریف کو کھول کر پڑھیں، اس پر عمل کریں. قرآن شریف میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اے ایمان والوں، اللہ سے ڈرو اور سچوں کے ساتھ ہو جاؤ. وقت آ گیا ہے کہ ہم سچوں کا ساتھ دیں. بالکل زبردست. کیا کہنا چاہیں گے حسن؟ کیا پیغام دینا چاہیں گے؟ میرا پیغام تو یہی ہے کہ خدا سے سوال کرنے میں مخلصی کا کردار ادا کریں، کیونکہ عطا کرنا اور محروم کرنا اسی کے ہاتھ میں. اگر ہماری نوجوان نسل یہ سمجھتی ہے کہ عطا کرنا اور محروم کرنا اللہ کے ہاتھ میں ہے، تو قرآن کو اپنے سینوں میں وابستہ کریں، سینوں کے اندر اس کا نور اپنے اندر بٹھائیں، اور اپنے قلب کو پاک کر کے، جیسے لا یمسہ الا المطہرون، اپنے قلب کو پاک کریں تو سینے میں قرآن کا نور آئے گا. جب آپ کا نور آئے گا تو اللہ تعالیٰ آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے گا. جیسے ہم خانقاہ میں سینہ بسینہ کام کر رہے ہیں، آئیے جڑیے، خانقاہ بخاریہ پلیٹ فارم جائیں، دیکھیں، چیک کریں، ان کے ساتھ اٹھیں بیٹھیں. قرآن حدیث کی روشنی میں آپ کو تعلیمات دی جا رہی ہے، ہر طرح کا سیاسی سماجی شعور آپ کے اندر بیدار کیا جا رہا ہے، آپ کے سامنے اگزامپل ہے. تو میری بس یہی سوال، ایک گزارش ہے کہ جس طرح ہم کام کر رہے ہیں اس طرح سے قرآن کو پڑھ کر اس پہ عمل کی توفیق اللہ تعالیٰ ہم لوگوں کو عطا فرمائے. آمین ثم آمین.